کہ نبی اسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا. اس سے پہلے وہ کس کی اور کس طرح سے عبادت کرتے تھے؟ آپ کا ذاکر نائک صاحب کو سوال کرنا گناہ بن گیا. وہ میرے لیے تو وہ سزا ہی بن گئی کہ یہ واقعہ میرے لیے صرف ایک ملازمت کا چھوٹ جانا نہیں تھا، بلکہ اس نے مجھے ایک تلخ حقیقت کا احساس دلایا کہ پاکستان میں بعض اوقات ایک شخص کا سوال اس کی شناخت اور عقیدہ بھی اس کے لیے روزگار کی راہ میں رکاوٹ بنا دیتا ہے. خداوند یسوع المسیح کے لسانی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا نام پادری سنجیل روبن ہے، اور جتنے بھی آج کے اس ویڈیو پروگرام کے ذریعہ سے جو کہ گواہی پر مبنی ہے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ کو دل سے ویلکم کرتا ہوں. ناظرین و سامعین، آج میرے ہمراہ ہیں جناب اپولوجسٹ ریاض پال صاحب. ان کی زبانی ان کی گواہی کو سنیں گے، اور انہی کی زبانی اس حوالہ سے بھی جانیں گے کہ انہوں نے ایک سوال کیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو، جو کہ اسلام کے سب سے معروف اور مشہور مبلغ ہیں. چند سال قبل وہ پاکستان میں آئے اور انہوں نے آ کر کیمرے کے سامنے تمام تر پاکستانی مسیحی علماء کرام کو للکارا، اور ریاض پال صاحب نے غیرت ایمانی رکھتے ہوئے مسیحیت کے دفاع ایمان کا سپاہی ہونے کے ناطے ذاکر نائک صاحب کا سامنا کیا، ان سے سوال کیا، اور ان سے سوال کرنے کا انجام کیا ہوا ریاض پال صاحب اپنی زبانی آپ کو بتائیں گے. جی ریاض پال صاحب، آپ کی سلامتی ہو، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی گواہی مجھے اور ہمارے ناظرین و سامعین کو بتائیں، اور کیا کچھ مسائل کا آپ کو سامنا ہے اس کے حوالہ سے بھی ہمیں آگاہ کریں. جی سر. جی، خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. بھائی صاحب، آپ کی بھی سلامتی ہو. بالکل بھائی صاحب، یہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک کو سوال کیا تھا تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ان میں سے ایک جو خاص ہے وہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. میرے ساتھ ایک پادری تھے، میں اور وہ پہلے بادشاہی مسجد گئے، لیکن ہماری باری نہیں آئی. شاید خدا کی مرضی نہیں تھی اس میں. ہم نے وہاں پہ کافی ٹائم اسپینڈ کیا، لیکن ہماری باری نہیں. پھر ہم نے دیکھا سنا کہ وہ یہاں سے موو آن ہو کے فیصل آباد چلے گئے. ہم دونوں یہاں سے لاہور سے نکلے اور فیصل آباد چلے گئے. وہاں پہ اتنا رش تھا، اتنی بھیڑ تھی. ہم جہاں پہ مائک لگے ہوئے تھے وہ جگہ تقریباً کوئی 1-1.5 کلومیٹر کی دوری پہ ہوگی، اور وہاں پہ ہم لوگوں کو پھلانگ کے جا رہے ہیں. لوگوں کی گالیاں بھی سنی وہاں پہ، اور جھڑکیاں بھی کھائیں، اور سخت الفاظ کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن پھر بھی ہم لوگ اس پوائنٹ پر پہنچ گئے جہاں پہ یہ کوشچن آنسرنگ کی نشست ان کے وہاں پہ انہوں نے رکھی تھی. تو وہاں پہ خدا کا فضل ہے، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ بھائی صاحب وہاں پہ اتنے زیادہ رش میں انہوں نے مجھے ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو بلو شرٹ والا نیلی شرٹ والا بندہ نا پہلا سوال یہ کرے گا. انہوں نے میرے لیے راستہ بنایا، میں آگے گیا، اور سب سے پہلی باری میری. میں نے ان سے سوال کیا کہ نبی اسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا، اس سے پہلے وہ کس کی اور کس طرح سے عبادت کرتے تھے؟ لیکن جو انہوں نے جواب دیا وہ بھائی صاحب تسلی بخش نہیں تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملینز لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی، اور نیچے آپ نے کمنٹس میں بھی پڑھا ہوگا، بہت سے مسلم بھائیوں نے، بہنوں نے وہاں پہ کمنٹس کیے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو اپنی امیج بنائی ہوئی تھی ہماری نظر میں، ویسا اس طرح سے تسلی بخش جواب ہی نہیں دیا. جبکہ انہوں نے کچھ اور فریم سوچا ہوتا ان کے بارے میں کہ یہ ان کا لیول یہ ہے، تو اس طرح سے یہ جو مسیحی بندہ ہے جو سوال کر رہا ہے ان سے، اس کو بھی چھاڑ دیں گے. لیکن وہاں پہ وہ انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا. اور کافی لوگ اور بھی میری قربت میں ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات بارہا کہی
کہ انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا. یہ بات انہوں نے سوال گندم اور جواب چنا والی کر دی. تو ایسے ہی پھر بھائی صاحب میں ایک شاپ پہ مینیجر تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس سارے سیشن کے بعد. اور وہ شاپ جو نا وہ برانڈ جو نا وہ کچھ مہینوں سے نا مسلسل نقصان میں جا رہا تھا. تو بالاخر میں نے ان سے ریکویسٹ کی اپنے آنر سے, اپنے باس سے. میں نے کہا باس لاس بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ رینٹ شاپ کا بہت زیادہ ہے, پھر سیلریز کے ایکسپینس تھے. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, اس شاپ کو یہاں سے ختم کر دیں, یہاں پہ کسٹمر فلو بہت کم ہو گیا. تو انہوں نے وہاں سے شاپ ختم کی. ظاہر سی بات ہے کہ جب شاپ ختم ہونی تھی تو میری جو ملازمت تھی, جاب تھی, وہ بھی ختم ہونی تھی. تو اس کے بعد میں نے روزگار کی تلاش شروع کی اور میں نے اپنی سی وی کی تقریباً بھائی صاحب 60 کاپیاں بنوائیں. اپنے مختلف علاقوں, برانڈز, دکانوں اور کئی بڑے شاپنگ مالز میں نے انہیں جمع کروایا. تو ان میں سے تقریباً 4 سے 5 حد 6 لوگوں کی طرف سے مجھے کالز آئی. میں وہاں پہ گیا ہوں. تو ان میں سے کچھ لوگوں جو سیلری پیکیج تھا وہ اتنا تھا کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میرے ایکسپیرینس, میرے تجربے کے مطابق جو نا وہ سیلری بہت کم تھی. تو پھر ایک اور جگہ سے مجھے کال آئی. تو انہوں نے میرا انٹرویو کیا. تقریباً 2 گھنٹے پر محیط وہ انٹرویو تھا میرا. انہوں نے انٹرویو کیا, مجھ سے سخت سوالات کیے. میری جاب کے حوالے سے انہوں نے ہر طرح سے وہ سوال پوچھے. میں انہیں بتاتا رہا. تو اس انٹرویو کے دوران ہی جو بندہ میرا انٹرویو لے رہا تھا نا, اس نے کہا کہ جی آپ کل فلاں جگہ پہ فلاں برانڈ پہ چلے جائیں اور جا کے آپ میرا نام بتائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کاؤنٹر میں جگہ دے دیں گے ایز اے برانچ مینیجر. تو تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے ایک دوسرے صاحب آئے ہیں. انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ آپ وہی ریاض پال ہیں نا جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسلام سے متعلق سوال کیا تھا. تو میں نے کہا جی سر میں وہی ہوں. تو انہوں نے مجھے یہ کافی چند سیکنڈ کے لیے مجھے غور سے دیکھتے رہے. تو پھر انہوں نے وہ جو پہلے والے شخص تھے جنہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا, انہوں نے ان سے سی وی میری لی, اس کے اوپر کچھ لکھا اور مجھے کہا کہ آپ کو کال کریں گے تو پھر آپ نے وہاں پہ جانا ہے. یعنی کہ یہ ایک شخص جو ہے وہ مجھے جو نا وہ ہائر کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کل چلے جائیں. دوسرا بندہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ وہی ہیں. انہوں نے میری شناخت کی, مجھے دیکھا, کہا کہ آپ وہی ہیں جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا سوال کیا تھا. تو میں نے کہا جی میں وہی ہوں. تو اس دوران جو نا ویسا مجھے وہاں سے اس پر لیو کرنا تھا. اس کے بعد میرا وہاں پہ رکنا ہی نہیں بنتا تھا. لیکن اس دن کے بعد نا جو انہوں نے میرے سے پرومس کیا تھا کہ آپ کو کال کریں گے, وہ کال مجھے آج تک نہیں آئی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ذاکر نائک صاحب کو سوال کرنا گناہ بن گیا. وہ میرے لیے تو وہ سزا ہی بن گئی کہ میں نے کیوں ان سے سوال کیا. لیکن اس دن کے بعد آج تک بھائی صاحب کوئی مجھے ان کی کال نہیں آئی. یہ واقعہ میرے لیے صرف ایک ملازمت کا چھوٹ جانا نہیں تھا, بلکہ اس نے مجھے ایک تلخ حقیقت کا احساس دلایا کہ پاکستان میں بعض اوقات ایک شخص کا سوال اس کی شناخت اور اس کے عقیدہ بھی اس کے لیے روزگار کی راہ میں رکاوٹ بنا دیتا ہے. اب میں مسیحی تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے ایک اسلامی مبالغ سے سوال کیا تھا. تو وہ سوال جو نا وہ میری روزگار میں بھی رکاوٹ بنا. میری نوکری ملتے ملتے وہ چلے گی. کیونکہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ایک سوال کیا تھا. اس کی وجہ سے مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ انسان کس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی روزی, عزت اور مستقبل کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں سمجھنے لگتا ہے. بھائی صاحب ایسے یہ کتنا نامناسب رویہ تھا ان کا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس بات کو میں نے اپنے کافی مسلم بھائیوں سے بھی کیا. میں نے ان سے بات چیت کی. انہوں نے اس بات کی مذمت کی اور مجھے تسلی دی اور کہا کہ ریاض بھائی سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے, آپ اپنی کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے یا خدا نے چاہا تو آپ کو نوکری مل جائے گی.
अब भाई साहब किसी से सवाल करना, इख्तलाफ करना या अपने ईमान पर कायम रहना इस बात के लिए काफ़ी है कि उसके रोज़गार का हक भी उससे छीन लिया जाए। मेरा सवाल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से करना आज मेरे लिए एक ऐसा वाक़या बन चुका है, जिसका असर मेरी पेशा वराना ज़िंदगी तक पहुँच गया और मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे भी उसके असरात हुए। ज़ाहिर-सी बात है भाई साहब, परेशानी होती है कि मैं एक ख़ानदान का सरबराह भी हूँ और उसकी एक ख़ानदान की कफ़ालत कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से मुझे थोड़ी बहुत तो परेशानी होनी थी ना। तो इंसान है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बनती भी है, हर आम बंदा जो ना वो ये बात सोचता है। और इसके अलावा भाई साहब, वो 60 सीवी मैंने जैसा कि पहले बताया हूँ 60 जगहों पे मैंने जमा करवाई, मगर ज़्यादातर जगहों से कोई जवाब नहीं आया। एक जगह मौका मिला, इंटरव्यू हुआ, काम शुरू करने की बात हुई, लेकिन जैसे ही मेरी शनाख्त सामने आई तो वो मौका भी खामोशी से ख़त्म हो गया। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मेरी रोज़ी किसी इंसान के हाथ में नहीं है भाई साहब। आमीन। मेरा ईमान है कि मेरे घर का चूल्हा किसी इंसान की मर्ज़ी से नहीं बल्कि खुदा के फ़ज़ल से जलता है। अगर इंसान दरवाज़े बंद कर भी दें तो मेरा खुदा ज़िंदा है, वो दरवाज़े खोलने पर कादिर है। आमीन। अगर कोई शख्स मुझे रोज़गार देने से इनकार करे तो भी मेरा खुदा मुझे बेसहारा नहीं छोड़ता। ये मेरा ईमान है। मैं अपने खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जो हर दिन रोटी मुहैया करता है, क्योंकि उसने वादा किया है। मेरी ज़रूरियात को जानता है और हर मुश्किल वक़्त में वो मुझे सँभालता है। और मैं भाई साहब यहाँ पे आपका भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, यानी कि पादरी संजीव लोबन साहब, आपकी बात कर रहा हूँ। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ, जो मसीहत के लिए दर्द दिल रखते हैं और बहुत से ख़ानदानों की ज़िम्मेदारी का बोझ आपने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। और उसकी मैं गवाही देता हूँ, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोगों को खुद मैं अपने हाथों से जाके जो ना वो राशन या वो जो कैश की सूरत में कुछ भी लव ऑफ गिफ्ट होता है वो दे के आता हूँ। और मैं भी दुआगो हूँ कि खुदा आपको इसी तरह कसरत से अपने काम के लिए इस्तेमाल करता रहे, आपको हिकमत, ताकत और सेहत अता करे और आप अपनी ज़िंदगी में बरक़ात पर बरक़ात हासिल करें। मेरा भरोसा इंसानों पर नहीं है, मैं अपने खुदा पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जिसने आज तक सँभाला है वो आइंदा भी मुझे सँभालेगा। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपके साथ हो। आमीन। आमीन। जी नाज़रीन व सामाईन, आपने याज़ पॉल साहब की ज़ाती गवाही सुनी कि कैसे वो खिदमत भी कर रहे थे और खिदमत के साथ जॉब भी कर रहे थे। अचानक से कंपनी घाटे में जा रही थी और कंपनी बंद हुई और उन्हीं दिनों में जब कंपनी वो बंद हो गई और रियाज पॉल साहब की जॉब छूट गई, तो ज़ाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में आए, ललकारा मसीहियों को। और रियाज पॉल साहब भी मसीही दिफाए ईमान पर काम करते हैं, यानी दिफाए ईमान के सिपाही हैं। इन्होंने फैसलाबाद में जाकर ज़ाकिर नाइक साहब को कन्फ्रंट किया, उनका सामना किया, उनसे सवाल किया। और आपने सुना उनकी ज़बानी कि कैसे ज़ाकिर नाइक से सवाल करना उनकी रोटी रोटी छीन जाने का सबब बना। ताहम रियाज पॉल साहब के ईमान के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो इंसान पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा और तवक्कुल रखते हैं, और इनके ईमान की बदौलत ही खुदा हर रोज़ इन्हें खिलाकर सुलाता है। तो मैं इनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। और यहाँ पर मैं अपने मुस्लिम दोस्त अहबाब से, बहन भाइयों से, उलमा कराम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या एक मसीही होने के नाते हमें इतना भी हक नहीं कि हम सवाल करें, हम सवाल पूछें? हालांकि हम तो कभी किसी को छेड़ते भी नहीं हैं, हम तो किसी से सवाल करना भी नहीं चाहते, लेकिन जब कोई ललकारता है तो फिर हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उसका जाके सामना करें, जैसा कि रियाज भाई साहब ने किया।
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیسے پاکستانی مسیحیوں کو طرح بطرح سے مسائل کا سامنا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی مسیحیوں کو، پاکستانی پاسبانوں کو، پاکستانی جتنے بھی دفاع ایمان کے سپاہی ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی اس گواہی کے ذریعہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی کہ کیسے ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ ہم سے ہمارا روزگار چھن جائے۔ سلامت رہیں اور خداوند مسیح میں شاد رہیں۔ اگر آپ نے اس گواہی سے برکت پائی ہے تو ضرور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ God bless you all.